بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پرائم ٹائم میں آپ سبھی ناظرین کا خیر مقدم ہے، اور پرائم ٹائم میں آگے بڑھنے سے پہلے آج دن بھر کی کچھ خاص بڑی خبروں پر ایک نظر۔ کل جماعت حریت کانفرنس کے چیئرمین میر واعظ محمد عمر فاروق نے حراستی تشدد اور گولی چلانے کے حال ہی واقعات پر گہرے افسوس کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ جموں و کشمیر میں ماوری عدالت قتل اور انسانی حقوق کی پامالیوں کا المناک سلسلہ بدستور جاری ہے، کیونکہ مجرموں کو کبھی انصاف کے کٹگرے میں نہیں لایا گیا۔ میر واعظ محمد عمر فاروق نے ان واقعات کو نہایت قابل مذمت اور انتہائی تشویشناک قرار دیا ہے۔ جموں و کشمیر کے پونچھ ضلع کے کرشن گھاٹی سیکٹر میں LOC پر ایک تصادم میں فوج نے دراندازی کی کوشش کرنے والے 7 پاکستانیوں کو مار گرایا۔ ان دراندازوں میں پاکستان کی بارڈر ایکشن ٹیم کے دہشت گرد بھی شامل ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کہا جاتا ہے کہ ہندوستانی فوج نے 4 اور 5 فروری کی درمیانی شب LOC پر اپنی پوسٹ پر پاکستانی دراندازوں کے حملے کو ناکام بنا دیا۔ اس دوران فوج کی کارروائی میں 7 پاکستانی درانداز وہ مارے گئے، اور ان میں سے 2 سے 3 پاکستان فوج کے جوان بھی شامل تھے۔ ادھر جموں و کشمیر کے رجوری ضلع کے بدل گاؤں میں پراسرار بیماری سے متاثر ہونے والے 38 مریضوں کو مکمل صحتیابی کے بعد اسپتال سے رخصت کیا گیا۔ معلوم ہوا ہے کہ بیماری پر قابو پانے کی خاطر 60 خاندانوں کے 363 افراد کوارنٹائن میں ہیں، اور اطلاعات کے مطابق رجوری کے بدل گاؤں میں پراسرار بیماری سے متاثر ہونے والے مریضوں کو اسپتال سے رخصت کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ 38 مریضوں کو مکمل صحتیابی کے بعد اسپتال سے رخصت کیا گیا، جبکہ آنے والے دنوں کے دوران دیگر مریضوں کو بھی گھر جانے کی اجازت دی جائے گی۔ حکام کے مطابق 60 خاندانوں کے 363 افرادوں کو مختلف کوارنٹینہ سینٹروں میں رکھا گیا ہے۔ ادھر CPIM کے ترجمان یوسف تارگامی نے کہا ہے کہ قانون کے محافظ اگر قانون شکننے کی کسی بھی واردات میں ملوث ہوئے تو انہیں بھی سزا ملنی چاہیے۔ آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کلگام میں فوجی جوان کی ہلاکت کے بعد اندھادھند گرفتاریوں سے عوام میں خوف و ہرس پیدا ہوا ہے۔ ان باتوں کا اظہار موصوفی نے کلگام میں نامہ نگاروں سے بات چیت کے دوران کی۔ انہوں نے کہا کہ آج میں یہاں بہی باغ کلگام مرحوم فوجی جوان کے گھر والوں سے تعزیت پرسی کے لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ دردناک بھی ہے اور شرمناک بھی۔ تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ مجرموں کا پتہ لگا کر انہیں قانون کے کٹگرے میں کھڑا کیا جائے۔ ادھر پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کا آج پارٹی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کی صدارت میں یہاں واقع پارٹی ہیڈ کوارٹر پر ایک اعلیٰ سطح اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں اہم تنظیموں اور سیاسی مسئلے کے ساتھ ساتھ عوام کو درپیش چیلنجز پر خاص طور پر توجہ دی گئی۔ میٹنگ کے دوران ممبرشپ مہم شروع کرنے کا فیصلہ لیا گیا، جو اس ماہ کی 13 تاریخ کو جموں میں PDP کے دفتر سے شروع ہوگی۔ بتا دیں کہ پارٹی کے ایک ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ اس اجلاس میں اہم تنظیمی اور سیاسی مسئلے کے ساتھ ساتھ عوام کو درپیش چیلنجز پر بالخصوص سیکیورٹی کے نام پر شہریوں کی بڑھتی ہوئی ہلاکتوں اور گرفتاریوں پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ادھر جموں و کشمیر کے مرکزی زیر انتظام علاقوں میں مختلف سرکاری محکموں میں کام کرنے والے افسران اور اہلکاروں کو سخت ہدایت دی گئی ہے کہ وہ عوامی دفتر میں منتخب نمائندوں کو ترجیحی بنیاد پر سنیں اور ان سے ملاقات کے دوران مناسب پروٹوکول کی پابندی کریں۔ ادھر CRPF کے ڈائریکٹر جنرل GP سنگھ نے رجوری ضلع کے کئی علاقوں کے 2 روزے دورے کے دوران سیکیورٹی صورتحال اور فورسز کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ آپ کو بتا دیں کہ JP سنگھ نے یہاں جمعرات کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے بھی ملاقات کی اور انہیں ملیٹنسی آپریشنز اور امن و امان کی صورتحال کے انتظام کے لیے فورسز کی تیاریوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ ذرائع کے مطابق ڈائریکٹر جنرل نے اپنے 2 روزے دورے کے دوران سرحدی ضلع کے کالا کوٹ، کوپرا ٹاپ اور تھنا منڈی کیمپوں کا دورہ کیا۔ ادھر منشیات کے خلاف جنگ کو جاری رکھتے ہوئے پولیس نے جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں الگ الگ کارروائیوں کے دوران 2 منشیات فروشوں کو گرفتار کر کے ان کی توہیل سے ممنوعہ مواد برآمد کیا ہے۔ پولیس ترجمان نے بتایا کہ تلاشی کے دوران مکان سے 10 کلو چرس پاؤڈر اور 2,16,650 روپے نقدی برآمد کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد مکان مالک کو گرفتار جبکہ ممنوعہ مواد کو بھی ضبط کیا گیا ہے۔ وہی ایک اور کارروائی کے دوران پولیس اسٹیشن پہلگام کی ایک پارٹی نے لنگا بل پہلگام میں ایک ناکے کے دوران ایک شخص کو روکا، اور انہوں نے کہا کہ تلاشی کے دوران اس کی توہیل سے 120 گرام چرس برآمد کیا گیا ہے، جس کے بعد اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔
آخر پر محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق وادی کشمیر میں 16 فروری تک موسم میں وسیع پیمانے پر تبدیلی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ متعلقہ محکمہ کے ایک ترجمان نے بتایا ہے کہ وادی میں 7 اور 8 فروری کو موسم مجموعی طور پر خشک رہ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وادی میں 9 فروری کو مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں ہلکی برف باری یا بارشوں کا امکان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وادی میں 10 اور 11 فروری کو بھی مطلع ابر آلود رہنے کے ساتھ کہیں کہیں ہلکی برف باری یا بارشیں متوقع ہے، جس کا زیادہ اثر شمالی اور وسطی کشمیر میں رہ سکتا ہے۔ موسمی ترجمان نے بتایا کہ 12 سے 14 فروری تک موسم مجموعی طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت، اس وعدے کے ساتھ کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔